بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا لیکچر C++ پروگرام کے بیسک سٹرکچر کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ پارٹ 1 دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جایا کرے۔ اگر آپ سمجھیں کہ یہ ویڈیو آپ کے کسی دوست کے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ شیئر کریں۔ اس لیکچر میں ہم فنکشن مین پڑھیں گے اور باڈی آف فنکشن مین پڑھیں گے۔ فنکشن مین کو ہم 2 حصوں میں پڑھیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا کمپوننٹس آف مین کا اور دوسرا ہوگا ویریئنٹس آف مین کا۔ اور باڈی آف فنکشن مین کو بھی ہم 2 حصوں میں پڑھیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا اس کی اہمیت کو سمجھنے کا اور دوسرا حصہ ہوگا جس میں ہم اسٹینڈرڈ نیم اسپیس کے آبجیکٹ سی آؤٹ کو زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں فنکشن مین کی طرف۔ C++ کے ہر پروگرام میں کم از کم ایک فنکشن کا ہونا ضروری ہے اور اس فنکشن کا نام مین ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی فنکشن لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ فنکشن کیا چیز ہے، اس کی تفصیل تو ہم اس وقت پڑھیں گے جب ہم فنکشن ایز اے ٹاپک پڑھیں گے، لیکن اس وقت میں آپ کو مختصراً بتانا چاہتا ہوں جو C++ کے بیسک سٹرکچر کی بنیاد ہے۔ C++ کا کوئی بھی پروگرام ہو، چاہے چھوٹا ہو یا کتنا ہی بڑا ہو، اس کا ایک اور صرف ایک انٹری پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا جو فنکشن ہے، جو مین فنکشن ہے، یہ ہمارا انٹری پوائنٹ کا کام کرتا ہے اور باڈی آف فنکشن مین میں ایک سٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے جس کو ہم ریٹرن سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، وہ ایگزٹ کا کام کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کمپوننٹس آف فنکشن مین پڑھیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کس طرح رن ہوتا ہے۔ جب آپ ڈبل کلک کرتے ہیں کسی بھی ایگزیکیوٹیبل فائل پہ یا اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم اس کو میموری میں لوڈ کرتا ہے۔ جب آپریٹنگ سسٹم اس کو میموری میں لوڈ کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کا کنٹرول وہ پروگرام کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب پروگرام یا تو سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی ایرر آ جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں پروگرام آپریٹنگ سسٹم کو کنٹرول واپس کر دیتا ہے۔ اگر تو یہ پروگرام سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہوا ہو تو پروگرام آپریٹنگ سسٹم کو 0 ریٹرن کرتا ہے، یعنی ایگزٹ سٹیٹس بتاتا ہے۔ اگر اس ایگزٹ سٹیٹس میں 0 ہو تو آپریٹنگ سسٹم سمجھتا ہے کہ پروگرام سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہو گیا، اور اگر نان 0 ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم یہ سمجھ لے کہ اس میں کوئی ایرر جو ہے وہ آ گئی ہے۔ فنکشن کوئی بھی ہو، چاہے مین فنکشن ہو یا کسی اور نام سے ہو، اس کے 5 کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ ایک کمپوننٹ ہے ریٹرن ٹائپ، دوسرا ہے فنکشن نیم، تیسرا ہے پیرامیٹر لسٹ، اور چوتھا ہے فنکشن باڈی، اور پانچواں ہے ریٹرن سٹیٹمنٹ۔ آئیے اس کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ ہم نے پہلے پارٹ میں جہاں پر اینڈ کیا تھا وہ یہ پروگرام ہے جو آپ کو سامنے نظر آتا ہے۔ میں اس میں سے لائن نمبر 5 سے لے کے لائن نمبر 16 تک ریموو کرتا ہوں تاکہ آپ کو فنکشن سمجھا سکوں۔ یہ ایک بہت سمپل سا فنکشن ہے۔ لائن نمبر 3 کے اوپر آپ دیکھیں انٹیجر مین اور اس کے ساتھ 2 پیرنتھسز ہے۔ یہ انٹیجر جو ہے
یہ ریٹرن ٹائپ کہلاتا ہے، اور اس ریٹرن ٹائپ کو ہم لائن نمبر 6 پہ جو ریٹرن 0 ہم نے لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ان کا آپس میں تعلق ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے مین، تو مین یہ فنکشن کا نام ہے، اور یاد رکھیے یہ فنکشن کا نام یونیک ہونا چاہیے۔ فنکشن کے نام کے رائٹ پہ جو 2 پیرنتھسز ہیں یہ پیرامیٹر لسٹ کہلاتی ہیں۔ کبھی تو یہ خالی ہوتی ہیں اور کبھی ان کے اندر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پیرامیٹر لسٹ کی بھی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے باڈی آف فنکشن مین۔ تو پیرنتھسس کے بعد یعنی پیرامیٹر لسٹ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک اوپننگ بریس شروع ہوتی ہے، اور لائن نمبر 7 پہ ایک کلوزنگ بریس ہے۔ یہ پرائمریلی باڈی کو ڈیفائن کرتی ہے، یعنی اس کی باؤنڈریز ڈیفائن کرتی ہے۔ تو لائن نمبر 4 سے لے کے لائن نمبر 7 تک اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ باڈی آف مین ہے، یا کسی بھی فنکشن کی جو بریسز کے درمیان لکھا ہوا ہوتا ہے وہ کسی بھی فنکشن کی باڈی ہوتی ہے۔ یہ تو تھے فنکشن مین کے کمپوننٹس۔ امید ہے آپ کو کمپوننٹس آف مین سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ویریئنٹس آف مین۔ جب میں کہتا ہوں ویریئنٹس آف مین تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کتنے مختلف طریقوں سے مین فنکشن کو لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے کم سائز کے لحاظ سے یہ فنکشن ہے جو آپ کو سامنے نظر آتا ہے، یعنی اس میں انٹیجر مین اور پیرنتھسز اور پھر اس کے بعد بریسز لکھی ہوئی ہیں، لیکن باڈی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگرچہ یہ کمپائل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایرر نہیں ہوتی، لیکن یہ بڑا یوزلیس سا فنکشن ہے، کوئی کام سر انجام نہیں دیتا۔ اس کو آپ اس طرح ایک لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور کہنے کو تو یہ بھی ایک پروگرام ہے جو کمپائل ہو جاتا ہے، کیونکہ C++ کے پروگرام کی ریکوائرمنٹ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پروگرام میں ایک فنکشن مین ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اس کی اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ہمارا ایک پروگرام ہے، اگرچہ یہ پروگرام کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پروگرام سیٹ آف انسٹرکشنز کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی اس میں انسٹرکشنز ہوتی ہیں اور اس میں کوئی انسٹرکشن نہیں ہے۔ جو دوسری ویریشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ریٹرن سٹیٹمنٹ ہم نے لکھ دی ہے، جو کہ پہلی ویریشن میں نہیں تھی۔ کئی کمپائلر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ریٹرن سٹیٹمنٹ نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے، اور کئی کمپائلر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تیسری ویریشن یہ ہے کہ ہم نے فنکشن کی باڈی میں لائن نمبر 5 کے اوپر ایک ایگزیکیوٹیبل سٹیٹمنٹ لکھی ہے، اور یہ صرف ایز اے سیمپل لکھی ہے، ورنہ یہاں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ایگزیکیوٹیبل سٹیٹمنٹس ہی ہیں جو آپ کے فنکشن کے بیہیویئر کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی فنکشن کیا کام کرے گا وہ ان ایگزیکیوٹیبل سٹیٹمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ اگر آپ ایک چیز پر اور غور کریں تو ہم نے 2 لائنیں اور اوپر ڈال دی ہیں، لائن نمبر 1 اور لائن نمبر 2۔ ایک ہے پری پروسیسر ڈائریکٹیو انکلوڈ اور دوسرا ہے یوزنگ نیم اسپیس۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم سی آؤٹ آبجیکٹ کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرانے کے لیے یا پرنٹ کرانے کے لیے یوز کرنا چاہیں تو ہمیں نیم اسپیس اسٹینڈرڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیں آئی او اسٹریم سے ملتا ہے۔ اگر آپ آئی او اسٹریم اور نیم اسپیس کی ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہوں تو اوپر دیے گئے ہوئے لنک پر کلک کریں۔ چوتھی ویریشن میں فرق یہ ہے کہ پیرنتھسز میں پیرامیٹر لسٹ لکھی جاتی ہے۔ پیرامیٹر لسٹ کو کبھی کبھی آرگیومنٹ لسٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں ٹرمز انٹرچینجبلی استعمال ہوتی ہیں۔ پیرامیٹر لسٹ کی تفصیل ہمارے آج کے لیکچر کے اسکوپ سے باہر ہے۔ بعض جگہوں پر آپ کو یہ ویریشن بھی ملے گی جس کے اندر ریٹرن سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اور ریٹرن سٹیٹمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا ریٹرن ٹائپ وائڈ ہے،
اور void کا مطلب یہ ہے کہ یہ فنکشن کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرتا۔ یہ جو پیرنتھسز ہیں جو کہ خالی ہیں ان میں بھی ہم void لکھ سکتے ہیں۔ یہ جو void کے ساتھ دو ویریشنز ہیں یہ نان سٹینڈرڈ ہیں، اور نئے کمپائلر جو C++ کے سٹینڈرڈ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس لیے اگر آپ یہ ویریشنز یوز کریں گے تو ضروری نہیں کہ یہ کمپائل ہو جائے، کسی پہ کمپائل ہوگا، کسی پہ یہ کمپائل نہیں ہوگا۔ تو یہ تھے ویریئنٹس فنکشن مین کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشن مین کی باڈی کی کیا امپورٹنس ہے۔ فنکشن کی باڈی پیرامیٹر لسٹ کے بعد اوپننگ بریس سے شروع ہوتی ہے اور اس کی کارسپانڈنگ کلوزنگ بریس ہونا لازم ہے۔ فنکشن کی باڈی پروگرام کا دل ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے پروگرام کا ایکچوئل لاجک لکھا جاتا ہے۔ دوسرے فنکشن کے ساتھ انٹریکشن بھی یہیں سے ہوتا ہے اور میموری ریسورسز بھی یہیں سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ جتنی دیر تک پراپرلی ڈیفائنڈ باڈی نہیں ہوگی اتنی دیر تک یا تو پروگرام کچھ بھی نہیں کرے گا یا بامقصد ٹاسک ایگزیکیوٹ کرنے میں فیل ہو جائے گا۔ اب ہم سی آؤٹ کے آبجیکٹ کو جو اسٹینڈرڈ نیم سپیس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس امیج کو دیکھیں تو اس کے لیفٹ میں آپ کو ایک لیپ ٹاپ نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ رائٹ پہ ایک پائپ کنیکٹڈ ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے standard : سی آؤٹ، اور اس کے رائٹ پہ انسرشن آپریٹر ہے اور اس کے رائٹ پہ ہیلو ورڈ لکھا ہے جس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں، اور اس کے رائٹ پہ سیمی کولن ہے۔ دیکھیے جو سی آؤٹ ہے یہ بنیادی طور پہ کمپیوٹر اسکرین پر ڈسپلے کے کام آتا ہے۔ یہ جو انسرشن آپریٹر ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو لے کر سی آؤٹ میں پش کرے۔ جو سی آؤٹ ہے ایک صرف پائپ کا کام کرتا ہے۔ سی آؤٹ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے کیا ڈسپلے کرنا ہے۔ یہ انسرشن آپریٹر کا کام ہے کہ وہ جو ڈیٹا پرووائڈ کرے گا سی آؤٹ کو وہ ڈسپلے ہو جائے گا۔ آپ ملٹیپل انسرشن آپریٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثلاً اب یہ جب آپ لکھیں گے تو یہ انسرشن آپریٹر جب اس کو سی آؤٹ کو دے دے گا تو یہ انسرشن آپریٹر دس از مائی فرسٹ پروگرام کو آگے پش کرے گا اور اس طرح یہ لکھا جائے گا۔ اس کو چیننگ بھی کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کانسیپٹ چیننگ کا اور انسرشن آپریٹر کا کام بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔